تو اشرف تھانوی کا کام تھا نا کہ اگرچہ تو بے اختیار تھا لیکن اللہ سے ڈر کہ اتنا بڑا شیطان تیرے تے فٹ ہو گیا ہے. تو اس نے کہا نہیں، تسلی ہے کہ تیرا پیر یعنی میں متبع سنت ہے، اس لیے میرے نام کا تو نے کلمہ پڑھایا تھا اشرف علی رسول اللہ. میں ممبر پہ بیٹھ کے دعوے سے کہتا ہوں انہوں نے کبھی اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھایا. کہتا ہوں پھر یہ منافقت کیوں کرتے ہو کہ ایک طرف کہتے ہو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ بھی پڑھوایا اور دوسری طرف آپ ان کو مسلمان بھی کہتے ہو. تھا تم نے اس کو بنا دیا کہ حضرت نے کہا ہے، خواب کسی نے دیکھا. ایسے کہہ رہا تھا کہ جیسے لرزہ ہوتا ہے بندے کے اختیار نہیں ہوتا، ہاتھ خود چل رہا ہوتا ہے، خود چل رہا ہوتا ہے، اس طرح زبان میری خود چل رہی تھی اور وہ بھی خواب میں چل رہی تھی. اپنی اس عزیزہ کو رخصت کر دیں گے اس کے ساتھ. علماء دیوبند کو یہ نہیں پتا تھا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں میں ہے. اس میں پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر اشرف علی تھانوی کو جب اس کے مرید نے خط لکھا کہ میں خواب میں پڑھ رہا ہوں اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی، اور بیداری میں بھی بے اختیار پڑھتا ہوں. جب یہ خط لکھا گیا تو اشرف تھانوی کا کام تھا نا کہ اگرچہ تو بے اختیار تھا لیکن اللہ سے ڈر کہ اتنا بڑا شیطان تیرے تے فٹ ہو گیا ہے. تو اس نے کہا نہیں، تسلی ہے کہ تیرا پیر یعنی میں متبع سنت ہے، اس لیے میرے نام کا تو نے کلمہ پڑھا ہے. تو کیا اشرف تھانوی کو نہیں پتا تھا کہ اسلام کی بنیاد کلمے پہ اور میں کلمے پہ اٹیک کر رہا ہوں؟ اور اگر آپ کے ماں باپ بریلوی ہو تو ان کو کہیں کہ کیا چشتی صاحب کو نہیں پتا تھا کہ چشتی رسول اللہ نہیں کلمانا کیونکہ حضرت ابوبکر عمر عثمان علی جب کسی کو مسلمان کرتے تھے تو چیک کرنے کے لیے پہلے اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھواتے تھے؟ تو آپ کے ابے کیوں پڑھاتے رہے؟ نا آپ لوگوں کو پہلے اپنا اسلام ثابت کرنا ہوگا، پھر آپ لوگ ہم سے قرآن و حدیث میں بات کریں گے. آپ کے کلمے ہم سے ڈیفرنٹ ہوئے ہیں. یا کہ یہ کلمات کفر ہیں، جب وہ کہیں یہ کلمات کفر ہیں، وہ بزرگ بہت اچھے تھے کفر بک کے گئے ہیں تو ان کو کہیں اگر وہ کفر بک گئے ہیں تو رفع دین کے معاملے میں اگر ڈنڈی مار گئے تو چھوٹی ڈنڈی ہے تو ڈنڈا مار کے گئے ہیں. اشرف علی تھانوی کا نام آئے گا لوگ فوراً کہتے ہیں انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا تھا اشرف علی رسول اللہ. میں ممبر پہ بیٹھ کے دعوے سے کہتا ہوں انہوں نے کبھی اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھایا. اس کے میں ویڈیو ریکارڈنگ میں جواب دے چکا ہوں اور اس جواب کا جو جواب آیا ہے نا وہ ادھورا آیا، اس میں میری پوری اعتراضات کا جواب دیا نہیں گیا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایک دفعہ سامنے بیٹھ کے میں محترم سے اشکال کر لوں گا کہ حضرت اشرف علی تھانوی جو کلمہ پڑھوایا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. میں سامنے بیٹھ کے میں مناظرہ نہیں کروں گا، بحث بھی نہیں. جیسے لوگوں کو اجازت ہوتی ہے نا سوال پڑھنے کی، بھائی محترم کی مجلس میں لوگوں کو اجازت ہے کہ سوال پڑھ کے سناتے ہیں، تو ہمیں بھی تو اجازت دو نا. میں نہیں پڑھ سکتا تو میرا کوئی نمائندہ چلا جائے گا، وہ جا کے آپ کی خدمت اقدس میں سوال پڑھ لے گا. آپ کا ظرف اتنا بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کو آپ کی مجلس میں سوال پڑھنے کی اجازت دے دو. ہم نے تو یہاں کھلی اجازت دی ہوئی ہے نا، بیان کے بعد سب کو اجازت ہے سوال پوچھنے کی. تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھایا، وہ غلط حوالے دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. اور اگر پڑھایا ہے کلمہ فرض کر لیں تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے، پھر آپ ان کو مسلمان کیوں کہہ رہے ہو؟ جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے اشرف علی رسول اللہ کا کلمہ پڑھوایا ہے، کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے جو یہ کلمہ پڑھوائے؟ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس وجہ سے کافر ہے یا نہیں ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں پھر یہ منافقت کیوں کرتے ہو کہ ایک طرف کہتے ہو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ بھی پڑھوایا اور دوسری طرف آپ ان کو مسلمان بھی کہتے ہو؟ یہ پھر منافقت ہے. جو اپنے نام کا کلمہ پڑھوائے وہ بزرگ تو دور کی بات وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. تو آپ ایک دعویٰ کرو پڑھوایا کہ نہیں پڑھوایا، اور اگر آپ کہتے ہو کہ پڑھوایا ہے مگر وہ پھر بھی مسلمان ہے تو پھر کیوں مسلمان ہے؟ اس کی تعویل کیا کرتے ہو آپ؟ تو وہ تعویل آپ کر کے بتاؤ آپ. تو بہشتی زیور بہت شاندار کتاب ہے. باقی دیکھو دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے اللہ کی کتاب کے علاوہ کہ A to Z بالکل ٹھیک ہو، اس میں غلطی کا امکان نہ ہو. یہ ہم بہشتی زیور کے بارے میں بھی دعویٰ نہیں کرتے. بہشتی زیور میں 15 شعبان کے روزے کو مستحب لکھا ہے لیکن ہم اس روزے کا مستحب نہیں مانتے کیونکہ اس میں حدیث صحیح نہیں ہے. تو یہ چھوٹی موٹی مسٹیک تو دنیا میں ہر شخص سے ہو سکتی ہیں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی فتاوی کی کتاب ہے احسن الفتاوی، بہت شاندار فتوے ہیں اس میں، بہت بہترین مدلل، لیکن اس کے ہر جز سے کوئی بھی متفق نہیں ہے. وہ تو دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے. تو اس کا یہ حل تھوڑی ہے کہ کتابوں کو اٹھا کے آپ پھینک دیں. اس کا حل یہ ہے کہ علماء اس پہ حاشیے چڑھاتے ہیں، اس پہ اپنی تقریرات لکھتے ہیں، تو پھر اشکالات اور تعلیقات ہوتی ہیں اس کے اوپر. تو یہ بہت شاندار کتاب ہے، آپ اس کو گھر میں رکھیں، اس سے آپ کو رمضان کے مسائل پتہ چلیں گے، خواتین کے خاص طور پر حیض و نفاس کے مسائل. جو آج کل ہماری جدید طبقے سے جو وابستہ خواتین ہیں یونیورسٹیوں پڑھنے والی، ان کو طہارت کے مسائل بھی معلوم نہیں ہے، بالکل نہیں پتا. محمد علی مرزا بہرحال کوئی بھی ہے، اس نے حضرت تھانوی پر گستاخ رسول ہونے کا فتویٰ لگایا ہے کہ اپنے شاگردوں کو وہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ پڑھاتے تھے. یہ لکھنے والا کوئی 100% جھوٹا ہے. وہ تو قصہ کتابوں میں ہے کہ ایک آدمی نے آ کے بیان کیا حضرت تھانوی سے کہ حضرت میں نے رات خواب دیکھا اور اس کے بعد سے مجھے نیند نہیں آتی پریشانی سے
کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن میری زبان پہ آ جاتا ہے اشرف علی رسول اللہ، تو میں نے توبہ کی، استغفار کیا، میں پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا کوئی پریشانی کی بات نہیں، خواب میں تمہیں ہدایت کی گئی ہے کہ تمہارا پیر جو ہے وہ متبع سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ تو ایک خواب تھا، تم نے اس کو بنا دیا کہ حضرت نے کہا ہے، خواب کسی نے دیکھا۔ عتیق عباسی بھائی، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے اپنے نام کے کلمہ لکھوایا ہے، کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ اس سوال کا جواب لازمی دیں۔ سادھے بندے، خدا تجھے لے جائے حج پہ، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ایک بندے نے خواب دیکھا، اس نے کہا جی میں رات میں ایک جملہ کہہ رہا تھا خواب کے اندر، اور ایسے کہہ رہا تھا کہ جیسے لرزہ ہوتا ہے، بندے کا اختیار نہیں ہوتا، ہاتھ خود چل رہا ہوتا ہے، خود چل رہا ہوتا ہے، اس طرح زبان میری خود چل رہی تھی اور وہ بھی خواب میں چل رہی تھی، آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں، کلمہ پڑھ رہا ہوں، کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ اتنی سی بات ہے، وہ اور بندے کی بات ہے، اور خواب کی بات ہے، اور بے اختیار بات ہے۔ خواب کی بات حقیقت نہیں ہوتی میرے بھائی۔ اگر خواب کی بات حقیقت ہوتی ہے تو پھر تحمل سے میرا جواب سنیں۔ اگر کوئی بندہ رات کو خواب دیکھے کہ آپ کی کسی عزیزہ سے اس کا نکاح ہو گیا ہے، تو صبح آپ اپنی اس عزیزہ کو رخصت کر دیں گے اس کے ساتھ؟ خواب خواب ہوتا ہے، خواب کو اٹھا کے آپ حضرت تھانوی پر بات فرماتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے۔